نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون۔ خالص شراب کے جام کہ ان پر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے۔ ان سے پہلے والی آیات میں مخلص بندوں کو جنت میں جو انعامات ملیں گے گزشتہ کل بھی آپ نے سماعت کیے تھے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے کہ مخلص بندوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ جو شراب عطا فرمائے گا اس شراب کے اوصاف بیان کیے۔ فرمایا کہ جنتی شراب کی پاکیزہ نہریں ان کی نگاہوں کے سامنے جاری ہوں گے کہ جو جنتی ہوں گے، مخلص مومن ہوں گے، اور وہ فرمایا کہ وہ خالص شراب ہوگی کہ جس کے جام ان پر یعنی وہ گزر رہے ہوں گے اور خالص شراب کے جام کے دور ہوں گے، اور اس شراب کے اوصاف 4 اللہ نے بیان کیے۔ نمبر 1 فرمایا دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کی شراب ہوگی۔ نمبر 2 پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں۔ دنیا کی شراب بدبودار ہے اور بد ذائقہ ہے، اور پینے والا اس کو پیتے وقت منہ کو بگاڑتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کسی شرابی کو کہ دنیا کی شراب بھی گندی پیتا ہے، جو حرام ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا، لیکن اس کو پیتا بھی ہے اور منہ بھی بگاڑتا ہے، لیکن وہ جو شراب طہور جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پلائے گا تو فرمایا کہ وہ خالص ہوگی اور لذت بخش ہوگی، خوشبودار ہوگی۔ اور نمبر 3 جو وصف اللہ نے تیسرا وصف بیان کیا، فرمایا کہ جنتی شراب میں خمار نہیں۔ خمار سے مطلب کہ جس سے عقل میں خلل آئے، وہ جنتی شراب میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا نمبر 4 جنتی اس شراب جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، فرمایا اسے پینے سے وہ نشے میں نہیں آئے گا، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ اوصاف نہیں، بلکہ دنیا کی شراب میں بہت سے فسادات ہیں اور اس میں عیب ہیں۔ دنیا کی شراب پی کر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، دنیا کی شراب سر میں پیشاب میں تکلیف کر دیتی ہے، طبیعت پینے کے بعد اس کی متلانے لگتی ہے، اسے قح آتی ہے، سر چکراتا ہے، اور زیادہ پی لے تو پھر اس کی عقل بھی ٹھکانے نہیں رہتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی شراب میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ میرے رب کی وہ ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے دنیا کی گندی شراب کو چھوڑا ہوگا۔ لیکن آج بھی لوگ وہ صحبت جس کو جیسی ملتی ہے وہ گندی شرابیں پیتا بھی ہے اور دوسروں کو بھی یہ نشے دلاتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارے گلی محلوں میں اور علاقوں میں لوگ پیتے ہوئے پائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے انہیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوگی، گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے مخلص بندوں کو جنت میں اور کیا عطا ہوگا، فرمایا انہیں حوریں عطا فرمائے گا۔ اور وہ حور کیسے ہیں تو ان کے اللہ تعالیٰ نے 3 وصف بیان کیے۔ نمبر 1 وہ حور فرمایا شوہروں کے سوا، یعنی جس کے نکاح میں جس حور کو اللہ دے گا، جس مرد کے نکاح میں، فرمایا اس اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے جنتی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی وہ عورت وہ حور نہیں دیکھے گی۔ اللہ اکبر! اور وہ جو اس کا شوہر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو اس حور کی نگاہوں میں اتنا پیارا بنا دیا ہوگا کہ اسے اپنا ہی شوہر اتنا پیارا، حسن والا اور پیارا لگے گا، اسے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرے گی، یعنی یہ اتنی نگاہوں میں حیا ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہماری آج کی بھی جو خواتین ہیں انہیں اپنے ہی شوہر پسند آئیں اور وہ کسی اور کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ اللہ نے حوروں کا وصف بیان کیا۔ نمبر 2 کہ وہ حور جو ہوگی بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی ہوگی۔ نمبر 3
فرمایا کہ وہ اتنی شفاف حور ہوگی کہ فرمایا گرد و غبار سے پاک، اور اس قدر وہ اتنی صاف شفاف اور سفید ہوں گی گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں، اتنی چمکتی ہوئی حور اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو عطا فرمائے گا۔ آج کی حور بننے کے چکر میں اپنے چہرے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، اور وہ کریمیں اور کیا کیا لگا کر وہ دوسروں کو دکھانا چاہتی ہیں، لیکن اگر آج کی بھی خواتین اگر جتنی حیا ان کے اندر ہوگی، اللہ انہیں دنیا میں بھی حسن ان کا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ باتیں یہاں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اب آگے سنیے، فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی کہے گا، کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اس کے ساتھی کو وہ بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ یہ 8 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنتی جب جنت کے مزے لے رہے ہوں گے تو دنیا کا ایک ساتھی انہیں یاد آئے گا، تو وہ جنتی شراب طہور پیتے پیتے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، اور دنیا کے حالات اور جو واقعات انہیں پیش آئے ہوں گے اسے یاد کرتے ہوئے آپس میں کہیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا اپنے جنتی ساتھی کو بتائے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا کہ جو مجھ سے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی کیا اٹھیں گے، یعنی وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر تھا، اور مجھ سے وہ طنز کرتے ہوئے یہ کہا کرتا تھا، کیا تم مرنے کے بعد اٹھنے کو سچ مانتے ہو؟ یعنی اس کو یہ سوال کرتا تھا، اور یہ سوال کرتا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی، ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ مجھ سے تصدیق کرواتا تھا دنیا میں۔ ابھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، تو وہ جنتی کو کہ دنیا میں تصدیق کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو یہ وہ اپنے ساتھیوں کو بتا کر پھر کہے گا کہ جنتی اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا، کیا تم جھانک کر دیکھو اور جہنم میں کہ میرے اس ہم نشین کا کیا حال ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم سے زیادہ تو اسے بہتر جانتا ہے، یعنی جس کے بارے میں تو نے بتایا ہے تو خود ہی جھانک کر دیکھ لے جہنم میں۔ جب وہ جہنم میں جھانک کر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اس ساتھی کو کہ جو اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں جزا سزا بھی ملے گی اور جہنم بھی کوئی چیز ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہوگا، جب وہ اپنے ساتھی کو جہنم میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ تو وہ جنتی اپنے اس ساتھی سے جو کہے گا وہ بھی اللہ نے آج بتا دیا کہ وہ جنتی اپنے ساتھی سے کہے گا کہ خدا کی قسم قریب تھا کہ ضرور تو مجھے بھی راہ راست سے بہکا کر ہلاک کر دیتا، اگر میرے رب کا مجھ پر احسان نہ ہوتا دنیا میں، اور وہ اپنی رحمت سے تیرے بہکانے سے مجھے محفوظ نہ کرتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں مجھے بھی عذاب دیا جا رہا ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے کہ جو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، ان کی پہچان رکھنی چاہیے، پہچان والی نظر اللہ سے مانگنی چاہیے، ایسی بصیرت اللہ سے مانگنی چاہیے کہ جو سیدھے
سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچائے۔ آگے ارشاد فرمایا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ تو کیا ہم مریں گے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتیوں کے سامنے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، آج موت جو آتی ہے تو قیامت کے دن اس موت کو اللہ دکھائے گا، اور جنتیوں کے سامنے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اہل جنت فرشتوں سے کہیں گے، یہ وہی گفتگو ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ کیا ہم دنیا میں ہو جانے والی پہلی موت کے سوا اب مریں گے نہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ یعنی وہ سوال کریں گے فرشتوں کے، اس کو موت کو تو ذبح کر دیا گیا، تو فرشتے انہیں کہیں گے ہاں نہیں، اب تمہارے لیے کوئی موت نہیں، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ تم جنت میں آ چکے۔ اس پر وہ جنتی جو کہیں گے، وہ اللہ نے بیان کیا کہ جنتی یہ کہیں گے یہ تو بہت بڑی کامیابی، یعنی اب کوئی موت نہیں تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ تو وہ کہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے کہ جو ہمیں نصیب ہوئی۔ اور یاد رکھیے گا اہل جنت یہ جو سوال کریں گے کہ کیا ہمیں موت نہیں، تو اس کو مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ جو اب انہیں جو ہمیشگی والی زندگی جو مل گئی، وہ جو نعمت ملی ہے، اور انہیں اللہ نے اب ہمیشہ کے لیے اب کوئی عذاب نہیں، کیونکہ دنیا میں مصیبت بھی ہے، اور اسی کی فکر میں کہ جہنم میں تو کہیں ہم نہ، یہ دنیا میں یہ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ فکر میں رہے کہ وہ کہ میرا حشر کس میں ہوگا، یعنی خوف اور امید کے درمیان میں جس نے زندگی گزاری تو پھر قیامت کے دن اسی کو کامیابی۔ تو اس لیے وہ کہیں گے کہ اب ہمیں ہمیشہ کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا اپنے احسان سے، تو وہ اس احسان اور اس نعمت کو اللہ کی یاد کریں گے۔ جب وہ یاد کریں گے تو مفسرین فرماتے ہیں انہیں جنت میں اور سرور حاصل ہوگا۔ اس سرور کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، اور وہ کیا جملہ انہوں نے کہا وہ سنیے، یہ کتنا قابل غور جملہ ہے کہ وہ کہیں گے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو کا عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کے بدلے میں ثواب بھی مل رہا ہے اور آخرت کے انعامات مل رہے ہیں۔ تو ایسے جنتیوں نے کہا کہ پھر تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو تو پھر اس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جہنم سے عذاب سے جس کو بچا لیا گیا، سب سے بڑی کامیابی اسے مل گئی، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ لہٰذا اسی کامیابی کے لیے ہم سب مسلمانوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب دیکھیے صحابہ جب چلتے تھے حضور کسی آیت کو کیسے سمجھاتے تھے، اسی آیت کو حضور نے اس حدیث پاک میں دیکھیے کیسے سمجھایا۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، چلتے چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ اپنے دست اقدس سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھا، اور جنازہ حضور نے دیکھا تو حضور اس جنازے کے ساتھ جلدی جلدی چلنے لگے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں حتیٰ کہ قبر کے پاس، یعنی اس کے قبرستان تک حضور چلے، اور قبرستان کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل میرے آقا بیٹھ گئے، اور حضرت برا بن عازب کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ آپ کے مبارک آنسوؤں سے مٹی تر ہو گئی، اور پھر حضور نے یہی آیت کریمہ پڑھی لمثل ھذا
فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میرے آقا نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ سے تابعین، اولیاء کاملین۔ اب دیکھیے قرآن پر عمل کا جذبہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مبارک کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں، وہ ان کی جب وفات کا وقت تھا، یعنی ان کی نزا کا وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے آنکھیں کھولی کیونکہ وہ منظر دکھا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنی موت سے پہلے، ان کی وفات سے پہلے انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرائے، اور پھر یہی آیت کریمہ پڑھی، لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے انہیں سب دکھا دیا گیا موت سے پہلے کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے۔ اور اللہ اکبر، آخری بات میں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف پرواز کر رہے ہیں، اور وہ جنت میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی آیت کریمہ ہم بار بار خود بھی دہراتے رہیں، لِمِثْلِ هَٰذَا، جب ہمیں نیکی کرنا مشکل ہو تو ہم اس آیت کریمہ کو یاد کر لیں، لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے ضرور عمل کرنا چاہیے، تو پھر ہمارا بھی جذبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو باعمل بااخلاق باحیا با کردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں عبادتوں کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کی روح عطا کر دے، ریاکاری، بد اخلاقی، اے اللہ ہر گناہ سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے میرے مولا اس مقصد میں ہمیں لگا دے۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے۔ جنتیوں کے انعامات کو ہم نے سنا، اے اللہ جنتیوں کو مولا کریم جو تو انعامات عطا فرمائے گا، اے اللہ ان سب کا ہمیں بھی حقدار فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو تمنا ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔